مدارس ایکٹ قانون بن چکا ہے، اس کا فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات المدارس دینیا کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا ہے۔ صدر نے اعتراضات وقت گزرنے کے بعد کیے۔ اسپیکر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کے نزدیک یہ ایکٹ بن چکا ہے، اگر حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو دوبارہ اجلاس کر کے لائے عمل طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پارلیمانی اور آئینی راستے سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے جس سے مسئلہ لٹک جائے۔ ملک میں امن و استحکام چاہتے ہیں، قوت سے بات منوانا نہیں چاہتے۔ اجلاس میں مفتی تقی عثمانی، پروفیسر ساجد میر اور دیگر علماء بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق مدارس کے معاملے پر متفقہ بل آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کی طرف جا رہا ہے۔ مدارس ایکٹ پر تبادلہ خیال کے لیے گورنر سندھ، وزیر تعلیم خالد مقبول اور فاروق ستار کی قیادت میں وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ شرح سود میں مزید 2% کمی، ملک میں شرح سود 13% ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے، اس سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی توقعات کے مطابق نومبر میں 4.9% ہو گئی۔ معیشت کے حالیہ اعداد و شمار نمو کے امکانات بہتر ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس 1867 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,16,169 کی سطح پر بند۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ نومبر میں $700 ملین سے زائد کا سرپلس آئے گا، جس کے بعد مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں $950 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جائے گا۔ مہنگائی اگلے 3-4 ماہ کم رہنے کی توقع ہے، جبکہ اگلے سال کے آخر میں مہنگائی میں استحکام آ جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ شرح سود میں کمی سے اس مالی سال میں سود کی ادائیگی 9,800 ارب کے ٹارگٹ کی جگہ 8,300 ارب رہے گی اور حکومت کو 1,500 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 26.1 ارب ڈالرز کی بیرونی ادائیگیوں میں سے مالی سال کے باقی ماہ میں پاکستان کو 5 ارب ڈالرز کے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ یہ ادائیگی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مارکیٹ سے ڈالر خرید کر ہم نے قرضوں کی ادائیگیاں بروقت کی ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں مداخلت نہیں کر رہے، روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے۔ ترسیلات زر اس سال 35 ارب ڈالر سے بھی اوپر ہوں گی۔ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے لیے مداوا شروع کیا، مگر نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات آگے نہ بڑھیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا دعویٰ، کہا بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، جس کے بعد یہ بیان دے دیا کہ پی ٹی آئی رہنما حکومت کے ساتھ خوشگوار موڈ میں چل رہے ہیں، اس سے مذاکراتی کمیٹی کی وقت میں کمی ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے اس بیان سے ہمیں تھوڑا نقصان ہوا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 22 سے 26 نومبر تک پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے تھے۔ ان مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی 15 سے 20 دنوں میں رہائی کی بھی بات ہوئی تھی، مگر اسے ہماری غلطی کہہ لیں یا ڈھٹائی کہہ لیں کہ ہم ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا چاہتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی تو ہماری جانب سے نرم بیانات آنا شروع ہوئے، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو سب گڈی گڈ ہو رہا ہے، مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے گفت و شنید جاری ہے۔ کوشش ہے کہ مذاکرات کا جو سلسلہ 22 سے 26 نومبر تک جاری رہا وہ پھر شروع ہو جائے۔ قیادت میں 5 6 7 8 10 لوگ جتنے بھی ہیں، ہر ایک علیحدہ ایک بولی بول رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ الٹیمیٹ وائس جو ہے پی ٹی آئی میں وہ تو بانی پی ٹی آئی ہے نا، یہ سارے ادھر سے اجازت لیتے ہیں، ادھر سے گائیڈنس لیتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی شوڈ آسک دا گورنمنٹ کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔
हुकूमत पी टी आई मुज़ाकरात उस वक्त शुरू नहीं हो सकते जब तक खुद बानी पी टी आई का क्लियर मैसेज ना आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पी टी आई की एक आवाज़ है जो बानी पी टी आई की है, बाकी जितने रहनुमा हैं वो सब बानी पी टी आई से ही हिदायत लेते हैं। जब तक बानी पी टी आई का वाज़ेह मैसेज नहीं आएगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिविल नाफरमानी की तहरीक को नॉन स्टार्टर करार देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दलिया और कॉर्नफ्लेक्स की तरह बानी पी टी आई भी फ़ौजी प्रोडक्ट है, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अपनी औक़ात भूल जाती है। पी टी आई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं की। आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की बानी पी टी आई से मुलाकात भी नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पी टी आई से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। पी टी आई रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई के मुताबिक पार्टी क़यादत ने बानी पी टी आई से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात की वजह से ही सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख भी अभी फ़ाइनल नहीं थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद अब बानी पी टी आई की तरफ से लाहे अमल का ऐलान हो जाए। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जरगे बुलाने पर गौर कर रहे हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। वज़ीर मुमलिकत बराए आई टी शिज़ा फातिमा ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी से दस्तावेज़ात की तस्दीक का वक्त बचेगा। शहरियों का FBI, एक्साइज, स्टेट बैंक और मेडिकल हिस्ट्री का डेटा इसी ID में महफूज होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि यूनानी हुकाम की फराहम करदा नई मालूमात के मुताबिक कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो चुकी है। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन जिंदा बच जाने वालों की मदद और जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुकाम से राब्ते में है। बनू और करक में फायरिंग के वाक़यात में पोलियो वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। नमाज जनाजा के बाद दोनों की तदफीन कर दी गई। बनू के इलाके कालाखेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शकरखेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदाद पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हुआ। पोलियो वर्कर भी जख्मी और हमलावर फरार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाबशाह में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर जद्दोजहद करना होगी। सदर और वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो टीमों पर हमले की मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के मुस्तक़बिल के दुश्मन हैं। अवाम बढ़ चढ़ कर पोलियो मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा इस किस्म की कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हमलों में मुलव्वस अनासिर की फ़ौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। 9 मई GSQ हमला केस में शरी मज़ारी समेत मजीद 9 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। ATC ने दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की इस्तदा। कहा गैर हाजिर मुल्ज़मान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्ज़मान में से 98 पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। ज़िला कुरम में हर गुजरते दिन के साथ रास्तों की बंदिश से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के मुताबिक सड़कों की बंदिश से अद्वियात की तरसील मुतासिर हो रही है। इलाके में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस अद्वियात और सर्जिकल आलात की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बंद रास्ते खोलने और हालात मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे हैं। कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा दोबारा शुरू किया जा रहा है। PTI वाले जब इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे उस वक्त कुरम में अमन पर तवज्जो दी होती तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का
قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کہا پی ٹی آئی والے بار بار لاشوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے 10 رہنما 10 مختلف اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے، اس لیے الگ الگ نمبر دے رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ پہلے کہا گیا تحریک انصاف مذاکرات نہیں چاہتی، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تو کہا کہ مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات کیے جائیں، مسلم لیگ نون مائنس نواز شریف اور شہباز شریف مذاکرات کر لے لیکن ہم بانی پی ٹی آئی کے بغیر مذاکرات نہیں کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پولیس مجبور ہوتی ہے اس لیے نہیں بتاتی کہ لاپتہ شخص کہاں ہے، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور کے ریمارکس۔ وکیل سرکار نے کہا کہ لاپتہ شخص کے رشتہ دار عدالت آ جاتے ہیں، بتاتے نہیں کہ بندہ کس نے اٹھایا۔ وکیل صفائی بولے عدالت ایس پی سی ٹی ڈی کو بلا لے، وہ بتائیں گے بندہ کس کے پاس ہے۔ مردان سے پی ایچ ڈی طالب علم اسد کی گمشدگی کیس میں جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے، حکومت کی بے بسی ہے کہ پی ایچ ڈی کا طالب علم اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا تو ایف آئی آر میں پستول یا کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں۔ وکیل صفائی نے کہا 1 اکتوبر کو اسد کو اٹھایا گیا، 12 دن کے بعد سی ٹی ڈی حکام نے پستول مانگی، ہم نے دے دی، اب وہ دستی بم مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایف آئی آر میں بم ڈال دیں لیکن لاپتہ شخص کو عدالت میں تو پیش کریں۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے حسین ہزارہ گوٹ میں فائرنگ سے ہلاک 18 سالہ لڑکی دعا کو سر پر پستول رکھ کر گولی ماری گئی۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول دعا مقدمے کے مدعی شاہد کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی موت کے بعد فرش دھویا گیا جس سے معاملہ مشکوک ہوا۔ اہل خانہ واقعے کے بعد مسلسل متضاد بیانات دیتے رہے ہیں۔ دعا کو گود لیا گیا ہے یا کہیں سے اٹھایا گیا، تحقیقات جاری۔ گزشتہ روز فائرنگ سے ایک لڑکی جاں بحق اور بچی زخمی ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں نظر ثانی کا بل وزیر برائے پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع نے پیش کیا۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کا اعتراض، کہا کیا یہ بل پارلیمانی قوانین ایکٹ کے مطابق ہے؟ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے جواب دیا کہ یہ بل موجودہ قوانین کے مطابق بالکل درست ہے اور حکومت کا اچھا اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیو کیسز میں حالیہ اضافے کا ملبہ بھی نگراں حکومت پر ڈال دیا۔ کراچی میں پولیو سے بچاؤ کی مہم کے افتتاح کے بعد خطاب میں کہا کہ جب بھی نگراں حکومت آتی ہے اس کے بعد پولیو کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ 2018 اور 2024 کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے، دونوں برسوں میں اچانک پولیو کیسز میں اضافہ ہوا۔ 3-4 سال میں پولیو کیسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، پھر نگراں حکومت کے بعد بڑھ جاتے ہیں۔ نگراں حکومت کی ساری توجہ شاید صرف الیکشن پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ گورنر سندھ تبدیل نہیں ہوں گے، کامران ٹسوری ہی رہیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر بدلاؤ لاتے ہیں تو ان کا مستقبل موجود ہے، ان کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہوگی، اب بانی پی ٹی آئی اگلے الیکشن 2029 کا انتظار کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس میجر جنرل محمد القرنی سے ریاض میں ملاقات، دو طرفہ معاونت کے تحت مزید مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ پاکستان کو منشیات کا سراغ لگانے کے لیے جدید ترین آلات کے لیے تعاون کی پیشکش۔ محسن نقوی نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا، یہ اقوام عالم کا مشترکہ چیلنج بن چکا ہے۔ ایک قیدی یہاں پہ موجود ہے جس نے اسامہ کی تلاش میں امریکہ کی بڑی مدد کی تھی، اور اس کی بڑی دفعہ ہم سے تقاضا کیا گیا اس قیدی کو مانگنے کا بھی، اور اس کے لیے بڑی ایفرٹ بھی امریکہ نے کی، اور کئی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک ہماری تحویل میں ہے، ہم نے امریکہ کو نہیں دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ویسے ہی پاکستان کے قیدی ہیں جیسے اسامہ کی تلاش میں مدد دینے والا شکیل افریدی۔ بار بار مطالبات کے باوجود پاکستان نے شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ سمیت کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گی۔ پی ٹی آئی کو جو بھی ریلیف ملے گا عدالتوں کا سامنا کرنے سے ہی ملے گا۔
چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا قومی سلامتی پر انٹرنیٹ کی بندش کا سوال پالیسی سازوں سے کرنے پر زور۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم سے وہ سوال پوچھیں جو ہمارا مینڈیٹ ہے۔ قومی سیکیورٹی پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ وی پی این بلاک کر سکتے ہیں لیکن آج تک کوئی وی پی این بلاک نہیں کیا گیا۔ ڈی جی سائبر ویجیلنس پی ٹی اے محمد مکرم کا بھی تقریب سے خطاب، واضح کیا کہ انٹرنیٹ عدالتی احکامات یا حکومت کے کہنے پر بند کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سلو ہونے کے ایک نہیں بہت سارے عوامل ہیں۔ وی پی این کے ذریعے انٹرنیٹ سلو ہوتا ہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز یا انکیوبیشن سینٹر انٹرنیٹ بندش سے متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت کا کام جاری۔ مرمتی کام 60 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق اس دوران لیاری، کلیفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی۔ کلائمیٹ فائنانس کو بنیادی انسانی حق سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کو موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا ہے۔ 7 سال میں کوئی کام نہیں ہوا۔ کیسز میں عدالتوں نے ہدایات جاری کی لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوا۔ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ڈیولپمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا 2017 میں قانون بنا لیکن ابھی تک اتھارٹی نہیں بنی۔ کلائمیٹ فنڈ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ عدالتوں نے ہمیشہ موسمیاتی ایمرجنسی کے کیسز کو سنجیدہ لیا ہے۔ 90 کی دہائی میں انڈسٹریز بند کرنے سے لے کر دیگر عوامل پر بات کی گئی۔ عمل درآمد کون کرے گا اس پر بات نہیں ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے رولز میکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے ججز تعیناتیوں کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ڈرافٹ کو منظوری کے لیے 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ نیب کا قانون انکوائری کی نقول ملزم کو فراہم کرنے کا حق دیتا ہے۔ نیب نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کو انکوائری کے دوران گواہوں کے بیانات کی کاپی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کاپیاں دینے کا احتساب عدالت کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے۔ عمرہ زائرین سے بھیک نہ مانگنے کا کوئی حلف نامہ نہیں مانگا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کی سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی تردید۔ جیو فیکٹ چیک کو بتایا گیا کہ تحریری ڈکلیریشن جمع کروانے کا دعویٰ 100% غلط ہے۔ ایف آئی اے نے بھی دعووں کو غلط قرار دیا، کہا امیگریشن حکام کو ایسے افراد پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے جو بھیک مانگنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری عالمی کتب میلہ 5 روز جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ کتب بینی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس بار پچھلے سے زیادہ افراد نے کتب میلے میں دلچسپی دکھائی۔ میلے میں 330 پبلشرز نے سٹالز لگائے تھے، جن میں ترکی اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک کے 17 پبلشرز کے سٹالز بھی شامل تھے۔ غزہ میں 14 ماہ سے جاری عرصے سے اسرائیلی حملے جاری۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن، کمانڈر جنرل بریگیڈ سمیت 2 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیل کی شام کے ساحلی شہر تارتوس میں بمباری، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی آبادکاری میں توسیع کا منصوبہ۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور جرمنی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملوں کے بعد لاذقیہ بندرگاہ پر سرگرمیاں بحال۔ کرملن کا کہنا ہے کہ شام میں روسی فوجی اڈوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ روس فرار ہونے کے بعد معزول صدر بشار الاسد کا پہلا بیان، کہا شام دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، منصوبے کے تحت نہیں۔ حمیم فوجی اڈے پر ڈرون حملوں کے دوران روس کے ہدایت پر دمشق سے نکلا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد 25 کروڑ امریکی ڈالرز بھی روس منتقل کر چکے ہیں۔
اور لندن میں پاکستان ہائی کمیشن میں کرسمس کی خصوصی تقریب، پاکستانی مسیحی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کی شرکت، برطانیہ بھر سے مسیحی پاکستانی اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رنگا رنگ تقریب میں شریک افراد نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی بھلائی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔